میر آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آج ایک ایسی شخصیت سے ویورز کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو کہ ینگ بھی ہیں اور صاحب ذوق بھی ہیں اور شعر و ادب سے ان کی دلچسپی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے نہ صرف یہ کہ وہ ایک کیپیبل ماہر قانون ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ اولڈ راوین ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے جو زمانہ گزارا اس کی وجہ سے ان کو گورنمنٹ کالج لاہور سے عشق کی حد تک ان کا جو رابطہ ہے، ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے یہاں پر، تو میں جب بھی یہاں پہ آیا ہوں گورنمنٹ کالج لاہور میں تو جناب خان صاحب جو ہیں عرفان علی خان صاحب بہت ہی نفیس شخصیت ہیں اور بہت ہی ویل ریڈ، نالجیبل اور ڈیپ روٹڈ شخصیت ہیں۔ تو میں نہ صرف یہ کہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوں، بلکہ جو ان کا شعری ذوق ہے وہ بھی مجھے اٹریکٹ کرتا ہے کہ میری ان سے وقتاً فوقتاً جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ تو آج چند سوالات جو ہیں خان صاحب سے، کیونکہ ہماری یہ مختصر ویڈیوز کا سلسلہ ہے، وہ بلکہ ایک ہی سانس میں ان سے بیک وقت 2-3 سوالات کر دوں گا کہ آپ جب گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے اس کے بعد پھر آپ نے لاء کی ایجوکیشن حاصل کی، آج کل یہ گورنمنٹ کالج لاہور کی فیکلٹی میں بھی ہیں اور بزنس لاء بھی پڑھا رہے ہیں اور ایک انتہائی مصروف ماہر قانون ہے۔ تو ان سے میں بیک وقت جو اپنے سوالات پوچھوں گا وہ ان کی جو تعلیمی جو زندگی تھی وہاں سے، پھر جو قانون کی تعلیم تھی، پھر جو ایک کامیاب ماہر قانون ہونے تک کا سفر ہے، پھر جو شعر و ادب سے ان کی دلچسپی ہے، تو خان صاحب ان تمام سوالوں کا جو ہے وہ بیک وقت جواب دیں گے۔ مختصر اور جامع اختصار اور جامعیت ان کی گفتگو میں اکثر و بیشتر نمایاں رہتا ہے۔ جناب عرفان علی خان صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے ایسی باتیں کی جس میں سے بہت سی جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی کر رہے ہیں اور بڑھا کے جو ہے وہ آپ ایک میری طالب علم کی ہے، میں چونکہ آپ کا ایک طالب علم بھی ہوں تو اس کیپیسٹی میں آپ میری تعریف کر رہے ہیں۔ اور دوسرا پھر ہم سب کا جو ایک مشترکہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں۔ راویینز کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے راویین ایک فرقہ ہے اور یہ سارے راویینز جو ہیں یہ بڑے فرقہ پرست ہیں جہاں بھی، اور بالکل میرے خاندان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی وکیل تھا جس کو دیکھ کے میں متاثر ہوا، بس ایک شوق تھا کہ میں ریزننگ کرنا چاہتا تھا، ریزننگ کا ہمیشہ سے، لاجیکل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کا ہمیشہ سے شوق تھا، گیمز بھی ویسے کھیلا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر لیکن میری والدہ محترمہ جو تھی وہ بڑی کین تھی اس معاملے میں کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ میں اپنے سبجیکٹ چوز کیے، سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اس بات میں کہتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ میں اوپن میرٹ پہ نہیں آ سکا، بلکہ میں نے ڈرامیٹک بیس پہ اپلائی کیا اور 107 بچوں نے اس میں ٹرائل میں حصہ لیا، جس میں سے 3 سلیکٹ ہوئے اور دوسرا نمبر اس میں نے حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جب آپ اس طریقے سے آتے ہیں، اس سیڑھی کے ذریعے آتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں۔ تو والدہ محترمہ نے مجھے اسٹیٹ میتھ اکنامکس پڑھا دیا، جبکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ اعتزاز احسن صاحب کے کیا سبجیکٹ تھے، اور میں نے سیاست، فلسفہ اور تاریخ رکھ لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ایک فیملی میں پرسیپشن تھا کہ شاید یہ اپروپریٹ سبجیکٹ نہیں ہے میلز کے پڑھنے والے، پتہ نہیں کیوں تھا، حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت زبردست اور بہت بڑے سبجیکٹ ہیں، بلکہ مدر آف سو مینی سبجیکٹس۔ تو لیکن والدہ محترمہ کی خواہش پہ پھر مجھے اسٹیٹ میتھ اکنامکس پڑھنا پڑا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کا ایک ڈکٹیٹر کا رول ہے ہمارے گھر میں، اور ہم ان سے بڑا آج تک ڈرتے ہیں، ان کی ایک عزت ہے اور ہم آج تک ان سے خائف رہتے ہیں۔ تو پھر ان کے کہنے پہ میں نے وہ سبجیکٹ تو پڑھ لیے، لیکن میری جستجو جو تھی نا وہ کم نہ ہو سکتی۔ مجھے لٹریچر کا، لاء کا شوق تھا، اور میں سینٹرل لائبریری میں جا کے اپنے ریگولر کورس سے زیادہ یہی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ پہلے لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا، سعادت حسن منٹو کو پڑھا، فیض احمد فیض کو پڑھا، ایک بڑی پسندیدہ کتاب تھی میری احمد ادیب قاسمی کے منتخب کردہ 40 افسانے، وہ پڑھے، بے شمار کتابیں۔
اچھا اس کے بعد پھر میں نے اب یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ ٹھیک ہے میں اگر یہ انٹرمیڈیٹ کروں گا تو پھر والدہ شاید میری بات سے کنوینس ہو جائیں گی اور میں دوبارہ یہی سبجیکٹ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو پھر میں نے دوبارہ انہی سبجیکٹ میں سیاست فلسفہ اور تاریخ کے ساتھ بیچلرز میں اپلائی کر دیا، لیکن والدہ محترمہ کو وہاں بھی جو ہے نا ہماری یہ خوشی راس نہ آئی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے ایک پیوریفائڈ واٹر کا بزنس تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بزنس کے سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے. میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو بلکہ ان کو وہ کلام بھی سنایا ہے وعدہ شکن لیکن ماں تو ماں اب بھی یہی ارادہ ہے کہ آپ میں وکالت تو انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ مریض لازوال ہے، یہ مڑنے والوں میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے حتمی فیصلہ یہی کیا کہ آپ اس کو وکالت کی طرف. لیکن اس میں پھر میں نے کوشش یہ کی کہ جب مجھے اندازہ تھا کہ 16 سال کی تعلیم جو گھر والے برداشت کرتے ہیں نا، فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی طرح ہوم ٹیوشنز اور دوسری کوئی اس سے متعلقہ اپنے شعبے سے متعلقہ جابس کر کے تو اپنا جو ہے وہ لاء کا خرچہ اٹھا سکوں. اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی، مجھے حسین نبی کارپوریشن میں جاب مل گئی. اچھا اس میں میں نے ایز این اکاؤنٹنگ اسسٹنٹ کام کیا، اور جب پہلا آڈٹ اسیسمنٹ کا معاملہ تھا تو کوئی جانے کو تیار نہ تھا. میں اس میں بڑا خوشی سے گیا، اور میری لالچ یہی تھی اس میں کہ وہ انارکلی کے قریب FBR ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہوتا ہے، میں وہاں سے جلدی فارغ ہو کے تو گورنمنٹ کالج کے ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ کروں گا، اور انارکلی میں جو ہے وہ اپنا نوسٹیلجیا انجوائے کروں گا، کیونکہ جی کا جو ایک نوسٹیلجیا ہے وہ ہر راوین جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں. آپ بھی سمجھتے ڈاکٹر تو وہ پھر آیا تو اس نیت کے ساتھ تھا، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحب نے بہت داد دی، تیاری کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتنے اچھے آرگومنٹس آڈٹ اسیسمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا شخص جو وکیل بھی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ وکالت کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا جی میں کر رہا ہوں، اور میری خواہش تو شروع سے یہی تھی. انہوں نے ہی ایک لاء فرم ریفر کی جو کہ ٹیکس پریکٹس کرواتے تھے، یوسف اسلام ایسوسیٹس کے نام سے. وہاں پر میں پھر پریکٹس کے لیے چلا گیا، اور پھر وہاں سے میرا وکالتی سفر کا آغاز ہوا، اور 2 سال میں نے وہاں پہ چودھری یوسف صاحب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے بیرسٹر تھے ان کے ساتھ کام کیا، اور وہاں بہت سارے استاد ملے، آج بھی ان سے باتیں ہوتی ہیں. فاروق صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، آج بڑے اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں، کوئی ٹرائبل کے جج ہیں، کوئی مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. سب آپ سے جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں ختم نہیں ہونا. ہاں میں ایک سے زیادہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں بس جو اپنی اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے ہوتے ہوتے جناب جو گورنمنٹ کالج کا سفر ہے وہ چونکہ ایک لمبی کہانی ہے، اور وہ ظاہر ہے ہر راوین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کو کسی نہ کسی طریقے سے سرو کر سکے. اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع فراہم کیا تو میں بہت خوش ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ لوگ ہیں میں ان کی امیدوں پہ پورا اتروں، اپنے بزرگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں. ایک چیز جو میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعے کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ظاہر ہے وقت چونکہ قلیل ہے، میں نے بھی نکلنا ہے اور آپ نے بھی نکلنا ہے. وہ کچھ ایسا ہے کہ پڑھائی چاہتے ہیں پچھلے رہے اپنے بزرگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں. ایک چیز جو میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعے کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ظاہر ہے وقت چونکہ قلیل ہے، میں نے بھی نکلنا ہے اور آپ نے بھی نکلنا ہے. وہ کچھ ایسا ہے کہ پڑھائی چاہتے ہیں پچھلے رہے پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ نویں جماعت کے اندر وہ ایک مرتبہ ہمیں ہماری استانی تھی بڑی سخت تھی، انہوں نے ہمیں سمری یاد کرنے کے لیے دی لٹل تھنگس. تو ہم جناب وہ زمانہ طالب علم کا لاپرواہی کرتی، اسکول سے آئے بستہ پھینکا، اور اس زمانے میں پتنگیں اڑا کرتی تھی، اور چھت پہ جا کے تو وہ پتنگوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب جب ٹیوشن کا ٹائم ہوا تو والدہ محترمہ نے کہا کہ چلو بھی بستہ پکڑو جاؤ. میں نے کہا کہ میں آج نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے تو سمری تیار نہیں کی کہ وہ میری استانی مجھے مارے گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ چھٹی نہ کرو، وہ چھٹی نہیں کبھی کراتی تھی، ان کا میں جا کے آپ کی استانی سے ریکویسٹ کر لیتی ہوں، تو آج وہ آپ کو کچھ نہ کہیں لیکن آئندہ لا دو. میں بڑا خوش ہوا، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور بستہ ڈالا اور ان کے ساتھ چل پڑا. وہ جب ہم پہنچے ٹیوشن سینٹر میں تو انہوں نے والدہ محترمہ نے میری مس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ نے ان کو سمری تیار کرنے کے لیے کہانی، تو بیٹا وہ آج انہوں نے نہیں تیار کی، تو آج ان کو اتنا آپ ٹھیک ٹھاک ان کی طبیعت سیٹ کرنا کہ ان کو پتا ہو کہ اسکول سے آ کے پہلے
انٹروڈکشن کا کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ کیا کہیں گے میرے ساتھ۔ اچھا وہ ایسا سبق ہے جو مجھے آج تک یاد ہے، میں مختلف NGOs کو بھی ریپرزینٹ کر چکا ہوں، ان کے فنکشنز میں ایز اے ووکل پرسن جاتا رہا، اور ہمیشہ موسٹلی جگہوں پہ میں اس کی اینڈنگ لائن جو ہے نا وہ بولتا تھا اپنی تقریر کے اندر، وہ لٹل ڈیڈز آف کائنڈنیس لٹل ورڈز آف لو کین میک آور ارتھ اینڈ اٹل لائک دیٹ۔ تو وہ آج تک مجھے وہ پورا یاد ہے، اور وہ انہی کی جو میں اس لیے ان کا ذکر میں نے کیا اس لیے کہ ان کی جو سختی تھی اس نے بڑا کی رول پلے کیا ہمیں جو ہے وہ بہتر سوسائٹی کے اندر ایک بہتر امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی موقع دیتا رہے۔ جس طرح سے ہمارے پرسنس کے جو تین چار شخصیات کا ہوتا ہے ہوتا ہے، آپ ہمارے پروگراموں میں انشاءاللہ ہمیشہ تشریف لاتے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں آپ کو اس لیے اویلیبل بھی کر سکتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بے حد شکریہ، بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ حوالے